الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین من ارسلہ اللہ تعالی ہدایتا ورحمتا للناس اجمعین واوحى الیہ بالقرآن المبین منہجا ودستورا الی یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بالخصوص ان طلباء کرام کے لیے ہے جو علم القراءت سیکھنے کے جو ہیں وہ خواہش مند ہیں، تو ان کے گوش گزار میری ایک گزارش ہے وہ سماعت کر لیں کہ علم القراءت سیکھنے سے پہلے آپ کو 3 علوم سے واقف ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ کا 3 علوم سے واقف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 علم التجوید، نمبر 2 علم النحو، نمبر 3 علم الصرف۔ علم النحو، علم الصرف میں آپ کو مہارت ہو، آپ اچھے خاصے بخوبی طور پہ ان علوم سے واقف ہوں، اور علم التجوید کے قواعد سے بھی آپ بخوبی طور پہ جو ہے وہ واقف ہوں، تو پھر جو ہے وہ آپ علم القراءت کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، علم القراءت عموماً جو عرف میں اسے قراءت 7 و 10 کا نام دیا جاتا ہے۔ قراءت 7 و 10 سیکھنے سے پہلے تو آپ ان تینوں علوم سے واقف ہوں، تو تب آپ قراءت 7 و 10 سیکھ سکتے ہیں۔ قراءت 7 و 10 ہے کیا؟ یاد رکھیے، قراءت 7 و 10 میں جو ہے وہ 3 سٹیپ ہے۔ کتنے؟ 3 سٹیپ۔ یہ آپ نے غور سے جو ہے وہ میری ویڈیو شروع سے آخر تک جو ہے وہ سماعت کرنی ہے، غور سے جو ہے نا وہ اس چیز کو آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، 3 سٹیپ میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ قراءت 7 کا ہے، یعنی 7 قراءتیں، وہ 7 قراءتیں جو تواتراً یعنی متواتر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جن کی اسناد پہنچتی ہے، متصل، ٹھیک ہے، وہ پہنچتی ہیں متصل، جسے متصل الاسناد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ 7 متواتر قراءتیں جو ہیں وہ سب سے پہلے سیکھنی ہوتی ہیں۔ نمبر 1۔ دوسرے سٹیپ میں آپ نے قراءت ثلاثہ یعنی 3 جو ایکسٹرا اس کے علاوہ جو قراءتیں ہیں ان کو آپ نے سیکھنا ہوتا ہے، جن کے اندر جو ہے وہ اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء قراء کرام کا کہنا ہے کہ وہ بھی متواتر ہیں، وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہیں، اور بعض قراء کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قراءت 7 کی تواتر کے ساتھ اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس طرح ان 3 قراءت کی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک سند جو ہے وہ نہیں پہنچتی ہے۔ لہذا مختلف اقوال ہیں، لیکن ان کو بھی تواتر کے ساتھ ہی جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان 3 قراءتوں میں سے بھی قراءت جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہوگا 2 سٹیپ۔ تیسرا سٹیپ ہے جمع القراءت کا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے قراءت 7 کا، پھر قراءت ثلاثہ کا، پھر قراءت جمع کا، یعنی ان 10 قراءتوں کو، پہلے 7 اور پھر 3، یہ ٹوٹل بن گئی 10 متواتر قراءتیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کہتے ہیں قراءت متواترہ 10، ٹھیک ہے۔ قراءت 10 بھی کہتے ہیں، قراءت 7 و 10 بھی کہتے ہیں۔ وہ 10 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 7 کے ساتھ 3 ملانے سے یہ 10 قراءتیں جو ہیں وہ مکمل بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا سٹیپ۔ تیسرے سٹیپ میں جو ہے وہ ان 10 قراءتوں کو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو کہتے ہیں قراءت 10، ٹھیک ہے۔ پہلے سٹیپ میں قراءت 7، دوسرے سٹیپ میں قراءت ثلاثہ، تیسرے سٹیپ میں قراءت جمع، ٹھیک ہے، یعنی ان 7 کو جمع کر 10 کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھ لی۔ اب 7 قراءتیں ہیں تو 14 روایتیں بنتی ہیں، کیونکہ ہر قاری کی جو ہے وہ 2 راوی ہیں، تو اس لیے 14 روایتیں بن گئی۔ اسی طرح 3 روایتیں قراءتیں ہیں اور 6 راوی ہیں، تو یہ ٹوٹل کتنی بن گئی؟ یعنی 14 اور 6 20، 7 قراءتیں، 14 روایتیں، 3 قراءتیں، 6 روایتیں، ٹوٹل 10 قراءتیں اور 20 روایتیں، یہ ٹوٹل کیا ہوتی ہیں؟ بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیز سمجھنے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ قراءت 7 سیکھنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کس کتاب کی ضرورت پڑے گی؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے التیسیر فی القراءۃ السبع۔ یہ امام عثمان ابن سعید الدانی رحمہ اللہ، جنہیں عرف میں امام دانی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، یہ ان کی کتاب ہے، ان کی تصنیف ہے۔ پہلے 7 قراءتوں کے لیے یہ تصنیف پڑھائی جاتی تھی، یہ 7 قراءتوں کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی التیسیر۔ طلباء کو 7 قراءتیں سکھانے کے لیے پہلے یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ اب یہ کتاب تھوڑی اس وقت میں جو ہے وہ مشکل تھی طلباء کرام کے لیے، تو علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے اس کو آسان طرز پہ نظم کے طور پہ جو ہے وہ تصنیف فرمایا،
اور اس کا نام رکھا حرز الامانی و وجہ التہانی۔ پہلے جو ہے وہ اسلاف قراء کرام کے زمانے میں تیسیر قرات سبا کے لیے پڑھائی جاتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے جیسے ضرورت کے پیش نظر علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے جو ہی اس کو سمجھا کہ طلباء کرام اس میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، تو انہوں نے آسانی کے طور پہ کیا کیا، اس کو الشاطبیہ لکھی، جسے حرز الامانی و وجہ التہانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرف میں عام میں الشاطبیہ نام مشہور ہے، اور قرات سبا کے لیے الشاطبیہ جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے، پڑھائی جاتی رہی ہے، اور اب بھی جو ہے وہ الشاطبیہ ہی عرف عام میں تمام مدارس میں نصاب میں بھی شامل ہے، قرات سبا میں وہی پڑھائی جا رہی ہے، التیسیر جو ہے وہ نہیں پڑھائی جا رہی، یعنی زیادہ جو ہے وہ شہرت الشاطبیہ کو حاصل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 7 قراتوں کے لیے پہلے تیسیر پڑھائی جاتی تھی، علامہ شاطبی نے اس کی آسانی میں الشاطبیہ تصنیف فرمائی، اب وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو قرات ثلاثہ ہے، علامہ ابن جزری شافعی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کی کتاب الدرۃ المضیئہ، یہ 3 قراتوں کے لیے درۃ المضیئہ، اسکرین پہ بھی آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ پڑھائی جا رہی ہے، جو کہ اب بھی اس وقت نصاب میں شامل ہے۔ 3 قراتوں قرات ثلاثہ کے لیے جو ہے یہ کتاب الدرۃ المضیئہ جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور تیسرے سٹیپ میں جو قرات جمع ہے، اس کے لیے علامہ ابن جزری شافعی رحمہ اللہ کی تصنیف طیبۃ النشر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، طیبۃ جسے عرف عام میں النشر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پورا نام طیبۃ النشر فی القراءۃ العشر جو ہے وہ نام ہے اس کا پورا، ٹھیک ہے۔ یہ قراتیں یعنی 10 قراتوں کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے الطیبہ، ٹھیک ہے، 3 قراتوں کے لیے پڑھائی جاتی ہے درۃ المضیئہ، اور 7 قراتوں کے لیے پڑھائی جاتی ہے حرز الامانی وجہ التہانی المعروف الشاطبیہ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 7 قراتوں کے لیے جو ہے وہ التیسیر جو ہے وہ پڑھائی جاتی رہی ہے۔ تو یہ ایک مختصر چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے ضرورت کے پیش نظر، کیونکہ ایک طالب علم نے جو ہے وہ سوال کیا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ان کتابوں کی جو ہے وہ توضیح، ان کتابوں کا حوالہ جو ہے وہ آپ کو دیا ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کس کورس کے لیے، کس قرات کے لیے کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور کس کورس کی نصاب کے لیے اور کس کورس کے لیے کون سی کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ یعنی پہلے تیسیر تھی، اب جو ہے وہ الشاطبیہ ہے، 3 قراتوں کے لیے درہ ہے، اور 10 قراتوں کے لیے کیا ہے، طیبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب عشرہ صغرا و عشرہ کبرا میں کیا فرق ہے؟ عشرہ صغرا کہتے ہیں جس میں 2 یعنی کتابیں پڑھائی جاتی ہوں، الشاطبیہ، الدرہ، سبعہ و ثلاثہ، ان تینوں کے لیے، ان تینوں کو جمع کرنے سے عشرہ صغرا بن جاتی ہے۔ طیبہ پڑھنے سے کیونکہ 10 قراتیں جمع ہو جائیں گی، جس میں سبع بھی ہیں، ثلاثہ بھی ہیں، یعنی 10 قراتیں پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ عشرہ کبرا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پہلے سبعن فردن پڑھنی پڑتی ہے، ثلاثہ فردن پڑھنی پڑتی ہے، جب اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ جمعن پڑھائی جاتی ہے، یعنی جمعن پڑھنے کے لیے آپ کو طیبہ جو ہے وہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ تو اب آپ خود حساب لگا لیں، 7 قراتیں فردن پڑھیں، اسی طرح 3 قراتیں جو ہیں وہ فردن پڑھیں، پھر آگے جمعن میں پڑھنے میں کتنے سال آپ کو درکار ہوگے۔ مختصر موٹا آپ کو میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک روایت کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے آپ کو کم از کم، یعنی ایک قاری کی 2 روایتیں اگر آپ نے ختم کرنی ہے تو منیمم آپ کو 4 سے 5 مہینے جو ہے وہ لگیں گے، 4 سے 5 مہینے 2 روایتیں آپ کو ختم کرنے میں لگیں گے۔ آپ پھر خود اندازہ لگا لیں کہ آگے آپ کو جو ہے وہ کتنے سال درکار ہوں گے اس نصاب کو مکمل کرنے کے لیے، اور اس قرات کو اس نصاب کو مکمل جو ہے وہ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اس کورس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک جو ہے وہ التجا کرنا چاہتا ہوں ان تمام حضرات کی جو ہے وہ بارگاہوں میں کہ آپ برائے کرم یہ جو شارٹلی 1 ایئر اینڈ 2 ایئر، 1 سال، 2 سال، 1.5 سال، 6 مہینے، 8 مہینے کا کورس جو کرواتے ہیں، یہ سراسر اس نصاب اور ان کتب اور اس کورس کے ساتھ آپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ مکمل طور پہ جو ہے وہ آگے طلباء کرام کو، عوام الناس کو جو ہے وہ علم نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھانا ہے تو پورا پڑھائیں، نہیں پڑھانا ہے تو نہ پڑھائیں، چھوڑ دیں،
ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ جو درس نظامی کا نصاب ہے، اس میں بھی پورا نصاب میں پوری حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا۔ جب شارٹلی آپ نصاب پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لوگوں کو عوام الناس تک پہنچائیں گے، طلباء کرام کو سکھائیں گے، تو وہ آدھے معلم ہوں گے، آدھے عالم ہوں گے، وہ پورے عالم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے عالم بننا اتنا آسان نہیں ہے، عالم بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اسی طرح ہر رمضان الکریم میں یا جب بھی کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی مہینہ مقدس آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ عام طور پہ یہ جو اینکرز ہوتے ہیں، یہ لڑکے لڑکیوں، عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے ساتھ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی مرد و خواتین جو ہے وہ مذہبی اسکالر بن جاتے ہیں اور دین اسلام کے شرعی مسائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور ان علماء کرام پر بھی مجھے تف آتی ہے کہ جو علماء کرام بڑے ماشاءاللہ جو ہے وہ انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی ہے، تفسیر پڑھی ہوتی ہے، اس کے باوجود برہنہ سر جو ہے وہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کے شرعی مسائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان علماء کرام پر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہیں کس دین اسلام کی شرعی دین اسلام کی تعلیم نے جو ہے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اس طرح برہنہ سر عورت کے سامنے بیٹھ کے، آپ میک اپ کیے ہوئے عورت کے سامنے، بے حجاب عورت کے سامنے بیٹھ کے دین اسلام کے شرعی مسائل جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی ضروری تھیں، آپ کے گوش گزار کرنی بھی ضروری تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔